جناب مرزا دبیر صاحب کا یہ مرثیہ ہے حضرت قاسم علیہ السلام کے حوالے سے، آپ لوگوں کی پیش خدمت ملاحظہ فرمائیں۔ ایمان شاد شاد تھا اور کفر دل ملول، مثل بہار رن کو چلا وہ حسن کا پھول، اور یوں صدر زیں پہ تھا وہ جگر گوشے بطول، کہ جیسے کلیم طور پا اور عرش پر رسول، جیسے کلیم طور پا اور عرش پر رسول، تو بہرے سلام گرد سواری فلک چلے، اور واسطے درود کے حور و ملک چلے۔ اور واسطے درود کے حور و ملک چلے، تو آداب میں وصف ابن حسن کا بیان ہے، اور کہتے ہیں سب کہ صلی اللہ کیا جوان ہے۔ کہتے ہیں سب کہ صلی اللہ کیا جوان ہے، اور رو ابرو حسن ہے، قدرت کی شان ہے، اور اس آئینے میں روئے حسن درمیان ہے۔ اور مردم جمال پاک پہ جب چشم وا کریں، آنکھیں اٹھا کے پنجے مژگاں دعا کریں، آنکھیں اٹھا کے پنجے مژگاں دعا کریں، تو چمکی سنان نیزۂ قاسم جو ایک بار، چمکی سنان نیزۂ قاسم جو ایک بار، چوہتے فلک پہ جا کے چھپا مہر نیزہ وار، تو رن مثل موج ہو گیا ہیبت سے بے قرار، وہ تن ظالموں کے خوف سے تھر رائے بے دوار، تن ظالموں کے خوف سے تھر رائے بے دوار، تو بے دل فقط نہ رن میں گروہ شقی ہوا، اور نقار او دہل کبھی قالب تہی ہوا۔ تو ناگے عمر پکارا کہ اے صاحبان زور، اور کیا آفتاب نیزے پہ نکلا جو یہ ہے شور، تو سب متفق پکارے کہ تو بھی ہے کتنا کور، اور تو زندہ بے خبر ہے لرزتے ہیں اہل گور، تو زندہ بے خبر ہے لرزتے ہیں اہل گور، اور روشن وہ شمس ہے کہ خجل جس سے ماہ ہے، اور یہ مہر خاندان رسالت پناہ ہے، یہ مہر خاندان رسالت پناہ ہے۔ تو بولا کوئی کہ حمزہ ہے حمزہ یہ شہ سوار، اور ایک نے کہا علی ہے یہ نامدار، اور بولا کوئی حسن ہے یہ گل عذار، تو بڑھ کر پرے سے کہنے لگا شمر نابکار، کیا کہ بڑھ کر پرے سے کہنے لگا شمر نابکار، کہ میں دیکھوں کون سا یہ شجاع و دلیر ہے، میں دیکھوں کون سا یہ شجاع و دلیر ہے، اور دیکھا تو تھر تھرا کے کہا یہ تو شیر ہے، دیکھا تو تھر تھرا کے کہا یہ تو شیر ہے، اور ازرخ پکارا عقل ہوئی تم سبھوں کی کیا، ارے کیا اس کی اصل طفل حسن ہے یہ محلقہ، اور بولا عمر کہ پھر تو ذرا کہیو کیا کہا، اور لڑکا سہی تو جا کے بھلا سر تو کاٹ لا، اور چاروں پسر بھی ہیں تیرے تیغ آزمائی کو، اور بھیج اس جوان پنجے تنی کی لڑائی کو۔ اور ناگاہ ابن سعد نے ازرق سے یہ کہا کیا دیکھتا ہے جا کے سر اس نوجواں کلا، تو ہنس کر لگا وہ کہنے کہ شامت ہے میری کیا، لڑکے سے لڑکے اپنی حقارت کروں بھلا، اور پیدا جو کی ہے آبرو اہل جدال سے، اور 100 لڑکے کھودوں ایک زنے بیوہ کے لال سے، 100 لڑکے کھودوں ایک زنے بیوہ کے لال سے، اور یہ کہہ کے ایک پسر سے کہا جا تو اے دلیر، یہ کہہ کے ایک پسر سے کہا جا تو اے دلیر، تو یہاں دی ندا حسین نے ہاں اے حسن کے شیر، یہاں دی ندا حسین نے ہاں اے حسن کے شیر، تو آیا وہ 100 سوار لیے زندگی سے سیر، اور نوشا سے بولا اب نہیں مرنے میں تیرے دیر، اور کروار تیغ میان سے کاندھے سے ڈھال لے، اور لے پہلے اپنے دل کی تو حسرت نکال لے،
جب یہ کہا شقی نے تو حضرت قاسم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، لے پہلے اپنے دل کی تو حسرت نکال لے، تو یہ بولے ابن شیر الہی کہوں میں لال، یہ بولے ابن شیر الہی کہوں میں لال، اور بے زخم کھائے شیروں کو آتا نہیں جلال، بے زخم کھائے شیروں کو آتا نہیں جلال، تو یہ سن کے اس نے تیغ علم کی پے جدال، یہ سن کے اس نے تیغ علم کی پے جدال، تو قربان تیغ دستی نوشاہ خوش خصال، بیت دیکھیں گے حضرات کہ قربان تیز دستی نوشاہ خوش خصال، کہ قاتل کا ہاتھ اٹھے کا اٹھا بس ادھر رہا، اور ایک ہاتھ میں نہ ہاتھ رہا اور نہ سر رہا، قاتل کا ہاتھ اٹھے کا اٹھا بس ادھر رہا، اور ایک ہاتھ میں نہ ہاتھ رہا اور نہ سر رہا، تو از رخ اور پسر نے کیا چست اپنا رخت، اور باندھی گہن کی شکل سپر اس نے ایک سخت، اور تھی وہ سیاہ مثل دل شمر اور کرخت، اور تیغ سفید لے کے چلا وہ سیاہ بخت، اور دل تنتنے سے غصے سے سینہ بھرا ہوا، ہمراہ 100 سواروں کے اس کے پرا ہوا، اور قاسم پہ اس نے حملہ کیا اور یہ کہا کہ مارا ہے چھوٹے بھائی کو تم نے میرے بھلا، مارا ہے چھوٹے بھائی کو تم نے میرے بھلا، تو قاسم نے کار تیغ رما میان سے لیا، اور ایک بار کہہ کے شیر نے یا شیر کبریا، ایک بار کہہ کے شیر نے یا شیر کبریا، اور گلی بولتے ہیں اردو میں مٹی کو، تیغ گلی مٹی کی تلوار، تو بیت دیکھیں گے حضرات کہ ایک بار کہہ کے شیر نے یا شیر کبریا، اور مارا جو اس کی تیغ پہ خالی نیام کو، تیغ گلی کی طرح سے توڑا حسام کو، تیغ گلی کی طرح سے توڑا حسام کو، تو چاہا یہ مدعی نے کروں اب کما کو زے، اور جا پہنچی سر پہ تیغ اجل کی طرح سے یہ، اور دو کر کے خود و سر کو گئی تیغ تا زرہے، اور مشکل کشا کی تیغ نے کھولی گرہے گرہے، مشکل کشا کی تیغ نے کھولی گرہے گرہے، اور اس تیغ سے دو چار جو 4 آئینہ ہوا، ان 4 آئینوں کا 1000 آئینہ ہوا، اور ہمراہی اس کے روح صفت بھاگے چھوڑ کر، اور پھر 100 سوار لے کے چلا تیسرا پسر، آیا جو وہ یتیم حسن کے قریب تر، تو قاسم نے دست پاک بڑھایا سوئے کمر، اور کھینچا جو اس کو زور سے بے حال کر دیا، جب گر گیا تو گھوڑے سے پامال کر دیا، جب گر گیا تو گھوڑے سے پامال کر دیا، تو چوتھا پسر رواں ہوا پھر لے کے 100 سوار، وہ پڑھتا تھا وہ رجز یہ تکبر سے بار بار، کہ میرا پدر ہے فاتح ابواب روزگار، اور میری کمر سے ہے کمر فتح استوار، اور گو 3 بھائیوں کی قضا کا ملال ہے، اور لیکن ہنوز ہمت جنگ و جدال ہے۔ جب یہ کہا تو مظلومیت سے دولہا نے دیکھا سوئے شریر، اور پڑھنے لگا رجز یہ حسن کا مہ منیر، کہ میں وہ ہوں جس کے باپ کی میت پہ مارے تیر، اور میں وہ ہوں جس کے دادا کو ناحق کیا اسیر، اور پانی میرے چچا پہ کئی دن سے بند ہے، اور میں وہ ہوں جس کو مرگ جوانی پسند ہے، میں وہ ہوں جس کو مرگ جوانی پسند ہے، تو وہ بولا ہے قریب اجل رہے امیدوار، وہ بولا ہے قریب اجل رہے امیدوار، اور میں نیزے کی لڑائی لڑوں گا لے ہوشیار، تو یہ بولے تیرا نیزہ
میری تیغ آبدار اور شمشیر و نیزہ چلنے لگے پھر تو ایک بار، شمشیر و نیزہ چلنے لگے پھر تو ایک بار. اور نیشکر بولتے ہیں اردو میں گنے کو، تو بیت دیکھیں گے حضرات کہ شمشیر و نیزہ چلنے لگے پھر تو ایک بار، تو ہر چند تیغ سے کہیں نیزہ بلند تھا، پر نیشکر کی طرح جدا بند بند تھا، پر نیشکر کی طرح جدا بند بند تھا. اور جب اس کا نیزہ تیغ سے سب کر چکے قلم، اور تب اپنا نیزہ ابن حسن نے کیا علم، تب اپنا نیزہ ابن حسن نے کیا علم. اور گھوڑا بڑھا کے آئے بسد شوکت و حشم، اور للکار کر کہا کہ خبردار آئے ہم، للکار کر کہا کہ خبردار آئے ہم. تو نیزے پہ یوں اٹھا لیا اس نابکار کو، جنبش رکاب کو نہ خبر راہوار کو، جنبش رکاب کو نہ خبر راہوار کو. تو پھینکا جو خاک پر تو ہوئے استخوان شکست، اور دکھلا دیا زمانے کا اس کو بلند و پست. اور تھے نشائے شراب شجاعت میں جو کہ مست، تو ہتھیار کھولنے کا کیا سب نے بندوبست. اور قاسم کے رخ پہ نور شجاعت نمود تھا، اور بیٹوں کے غم سے چہرہ ازرق کبود تھا. اور ملعون نے باندھی چست کمر کارزار پر، ازرق علی آپ کو جناب قاسم کے سامنے. تو ملعون نے باندھی چست کمر کارزار پر، اور آراستہ صلاح کیے تن پہ سر بسر. اور چار آئینہ وہ صاف کدورت کا جسم گھر، اور دل کو پیچ و تاب زرہ سے زیادہ تر. اور سینہ وہ ڈھال عیب جسے سب حصول تھے، اور بیٹوں کے چار داغ وہاں چار پھول تھے، بیٹوں کے چار داغ وہاں چار پھول تھے. تو ازرق یہاں برابر قاسم پہنچ گیا، اب وہ سرسرے خزاں یہ گلے باغ مجتبا. اور شیراں نہ کھینچی ہاتھ میں شمشیر شعلہ زا، تو ازرق نے لی سپرے پشت اژدہا، ازرق نے لی سپرے پشت اژدہا. اور قربان ضرب تیغ کے اور اس کمال کے، کیا پھل تھا تیغ کا کہ کٹے پھول ڈھال کے، کیا پھل تھا تیغ کا کہ کٹے پھول ڈھال کے. تو اس نے سپر کو پھینک دیا ہو کے خشمگین، مطلع سے دی کے مقطع ایما ہوا قرین. اب گرزے ثقیل لاتا تھا تا سرو اہل کی، تو بچ کر خفیف کرتا تھا اس کو یہ محجبین. تو جوں قافیہ وہ فتح کی گو پیروی میں تھا، کہ خط شکست مصرع تیغ علی میں تھا. اور قامت تھا اس کے بس کے دراز و طویل تر، اور تختی میں جس کے مشقت و وافر پڑے نظر، تختی میں جس کے مشقت و وافر پڑے نظر. تو آخر لگائی تیغ وہ نوشاہ نے تول کر، کہ مضمون اجل کا جسم تو وارد تھا سر بسر. اور دو ٹکڑے ایک قد کے برابر تھے اس طرح، ایک شعر کے دو مصرع موضوع ہوں جس طرح. ایک شعر کے دو مصرع موضوع ہوں جس طرح. تو سجدہ اتر کے گھوڑے سے شبیر نے کیا، اور قاسم کی ماں نے سوئے بقیہ یہ دی ندا، کہ ازرق کو مارا آپ کے پوتے نے کچھ سنا، اور والی سے میرے کہہ دو یہ شانہ ہلا ہلا. اس دم نجف کو آنے کی تکلیف کیجئے، اور حیدر سے میرے دودھ کی تعریف کیجئے. تو آئی ندائے فاطمہ میدان سے ایک بار، میں ہو رہی ہوں رن میں تیرے لال پر نثار. اور تاثیر تیرے دودھ کی سب پر ہے آشکار. تو قاسم کی ماں پکاری مبارک تمہیں یہ پیار، اور لونڈی کو بھی مگر نہ فراموش کیجیو، اور بی بی بلائیں میری طرف سے بھی لیجیو.
اور ناموں سے مصطفیٰ میں تو تھی تہنیت کی دھوم، اور قاسم پہ رن میں لشکریوں نے کیا ہجوم، اور تھی اختلو ندائے منادی علل علوم، اور قاسم تے محو قتل صفوف سپاہ شوم، قاسم تے محو قتل صفوف سپاہ شوم، تو یوں دست و پا بریدہ رسالوں کے ہوتے تھے، اور گم ہاتھ پاؤں دیکھنے والوں کے ہوتے تھے، گم ہاتھ پاؤں دیکھنے والوں کے ہوتے تھے۔ درود پڑھیں بآواز بلند۔ گم ہاتھ پاؤں دیکھنے والوں کے ہوتے تھے، ازرق کو جب کہ مار چکا ابن مجتبیٰ، تو آہستہ ابن سعد نے یہ شمر سے کہا کہ اب سب کی تیغ بند ہے، تدبیر فتح کیا؟ اور وہ بولا سچ ہے، عقل کے بھی گم ہیں دست و پا، اور ہوشیاریاں ہیں ختم حسن کے نشان پر، اور قابو چلے تو وار چلے اس جوان پر۔ پھر شمر نے صلاح دی کہ اب یہ صلاح وقت ہے، گر ہوئے کارگر لشکر سے کہے کہ گھیر لیں قاسم کو بے خطر، اور کوئی اس کے قتل کی سرور کو دے خبر، اغلب ہیں دوڑے حضرت شبیر ننگے سر، اور سن کر چچا کرو نہ پھریں یہ جو زین پر، اور نیزہ لگا کے ڈال دو ان کو زمین پر۔ اور یہ شمر نے کہا تو گھرائی سپاہ سب، اور قاسم کے گرد ہو گئی سب فوج بے ادب۔ اب بولا کوئی حضور حسینہ کے ہے غضب، اور قاسم تمہیں پکار بھی سکتے نہیں ہیں اب، آ پائیں لاش پہ نہیں اب جا کے روتے ہیں، اور قاسم زمین پہ گر پڑے پامال ہوتے ہیں۔ تو واہ قاسمہ کہہ کے چلے قتل گہ کو شاہ، اور قاسم نے پھر کے زین سے خیمے کو کی نگاہ، تو برچھی پہ برچھی پڑ گئی پہلو پہ آہا، اور آواز دی چچا تیرا حافظ رہے الہ، اور ہم تو چلے اجل سے ہے کیا چارہ یا حسین، اور مارا مگر دغا سے مجھے مارا یا حسین۔ اور یہ سن کے گر پڑا پسرے شیر کردگار، اور گھبرا کے دوڑے اکبر و عباس بے قرار، اور سیدانیاں نکل پڑی خیموں سے ایک بار، قاسم کی ماں پکاری کہ اے شاہ نامدار، کہ میں ہاتھ باندھتی ہوں نہ مقتل کو جائیو، اور فرزند کہہ گیا ہے نہ لاشا منگائیو۔ اور حضرت نے ہاتھ مار کے سینے پہ یہ کہا، یہ اس لیے کہا ہے کہ زخمی نہ ہو چچا، اور عاشق ہے میری شکل کا فرزند مجتبیٰ، اور آنے کی میری مانگتا ہوئے گا وہ دعا۔ ارے قاسم تو کیا ہے غیروں کے لاشیں اٹھاتا ہوں، اور تم تو نہیں منگاتی ہو میں لینے جاتا ہوں، تم تو نہیں منگاتی ہو میں لینے جاتا ہوں۔ اور وہ بولی خیر جاؤ میں اب روکتی نہیں، پر ہوگا میرے لال کا جب وقت واپسی، تو لاشیں پہ سامنے سے نہ جانا امام دین، کیونکہ حضرت کو دیکھ کر نہ اٹک جائے دم کہیں۔ اور یا شاہ جان پیاسوں کی کیوں کر نکلتی ہے، اور روح جواں سنا ہے تڑپ کر نکلتی ہے۔ اور ہمراہ چھوٹے بھائی کو بھی لے کے جائیے، اور دم ان کا منتظر ہو تو ان کو دکھائیے۔ اب مشتاق ماں کے ہوں گے تو ڈھارس بندھائیے، اور چادر اتار دیتی ہوں خوشبو سنگھائیے۔ اور یوں نامراد کوئی نہ دنیا میں فوت ہو، اور خاکے شفا کھلانا کے آسان موت ہو۔ اور یہ تو رہی تڑپتی گئے شاہ تشنہ لب، اور بھائی پسر سنبھالے ہوئے تھے بستاب، اور پر آہ پہنچے لاشہ قاسم پہ آ کے کب، کہ برچھی نکالتا تھا کلیجے سے شیش جب۔ اور دیکھا وہ چاند سا ہے زمیں پر پڑا ہوا، اور سر کاٹنے کو سر پہ ہے قاتل کھڑا ہوا۔
اور فوار خون کا تن نازک سے ہے رما، اور رکتی ہے سانس پاؤں رگڑتا ہے وہ جواں، اور پیاس سے چباتا ہے سوکھی ہوئی زباں، اور دشمن بھی ہے جوانی قاسم پہ خون فشاں، اور جو پوچھتا ہے آرزو اس نور عین کی، اور کہتا ہے سب سے شکل دکھا دو حسین کی، تو شمر و عمر پکارتے ہیں آن کر قرین، کر بیعت یزید نہ لے نام شاہدین، اور پانی دے تجھ کو زخم کا بخیا کرے یہیں، تو کہتا ہے ہاتھ اٹھا کے وہ غشم نہیں نہیں، اور سر رکھ دو میرے ہاتھوں پہ تم کاٹ کر میرا، اور آئیں چچا تو نظر کرے لاشا سر میرا، اور سر کا کہ سب کو لاش پہ آئے شہ خدا، اور سر خاک سے اٹھایا تو قاسم نے رو دیا، کہ بالی پہ پہلے دیکھا تھا جلاد کو کھڑا، اور سمجھے یہ غشم کاٹتا ہے اب وہی گلا، اور بولا تڑپ کے بخت ہے کیا نارسا میرے، اور کٹتا ہے سر بھی اور نہ آئے چچا میرے، تو شہ بولے کس کی یاد میں فریاد کرتے ہو، اور یہ کیا بیان ہے میرے ناشاد کرتے ہو، اور تم غش میں کیا تصور جلاد کرتے ہو، ارے میں تو وہی چچا ہوں جسے یاد کرتے ہو، اور پہچانو آنکھیں کھولو ذرا دیکھو غور سے، اور یہ تم کو کون روتا ہے بابا کے طور سے، اور بند آنکھیں کھول کر کہا اس نے چچا چچا، کہ خنجر بکف ابھی یہیں قاتل بھی تھا کھڑا، تو شہ نے کہا کہ ہم نے سبوں کو ہٹا دیا، اور وہ بولا زخم تو کوئی تن پر نہیں لگا، اور دامن اٹھا کے سینہ دکھا دیجئے مجھے، اور پھر گلے سے اپنے لگا لیجئے مجھے، اور شہ نے کہا کہ دیکھ لو زخمی نہیں بدن، اور لیکن کلیجہ ٹکڑے ہے اے دل برے حسن، اور یہ کہہ کے لپٹے اس کے گلے سے شہ زمن، اور لاش لائے خیمے میں سلطان بے وطن، اور گل تھا کہ قتل شاہ کا داماد ہو گیا، لو گھر حسن حسین کا برباد ہو گیا۔ انا للہ و انا